السلام علیکم ناظرین، پتہ چل گیا ہے کہ آخر مودی جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں، اور اس کی ڈیٹیل آپ کو اس ولاگ میں پتہ چلے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ اپنا استعفیٰ ابھی تک واپس کیوں نہیں لے رہے، اور ایک اور بڑا انکشاف کریں گے کہ عدلیہ کی ایک اعلیٰ شخصیت نے لندن میں فلیٹ لیا اور کس سیاسی شخصیت سے لیا، یہ بتائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیصل ادریس بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب بتائیے گا کیا بنے گا، مودی صاحب آ رہے ہیں یا نہیں، کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھیں، شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے اکتوبر میں 15 اکتوبر کو پاکستان میں ہو رہا ہے، آلموسٹ ایشیا کے تمام بڑے چھوٹے ممالک جو ہیں وہاں پہ مدعو ہیں۔ وہاں پہ ابھی تک سارے ممالک نے کنفرمیشن دے دی ہے، رشیا اور انڈیا کے علاوہ باقی سارے ممالک نے آنے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ آنا تو پڑے گا ہر صورت، اس کا بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا شنگھائی تعاون تنظیم کا۔ نریندر مودی کو شہباز شریف صاحب نے بھی انوائٹ کیا تھا، ہمارے فارن منسٹر نے بھی انوائٹ کیا تھا۔ فارن منسٹرز کی بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے لندن بھی تشریف لے گئے ہیں۔ جب ناظرین ہمارا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسحاق ڈار جو ہیں وہ لندن میں موجود ہوں گے، اور لندن سے آنے پہ پتہ چلے گا کہ مودی آئیں گے یا نہیں۔ میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ مودی نہیں آئیں گے، اپنے نائب وزیر خارجہ کو بھجوائیں گے، اور وزیر خارجہ بھی پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ مودی کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو کشمیر کاز جو انہوں نے ادھر قبضہ قائم کر رکھا ہے اور اپنا جارحیت کر رہے ہیں کشمیر میں، اس پہ بیک فٹ پہ جانے کی جانے کی شاید نہ ہو جائے ایک کڑی۔ تو اس وجہ سے نریندر مودی نے نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بات انتہائی جو ہے افسوس دہ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کا یہ خیال تھا کہ نریندر مودی پاکستان تشریف لائیں گے۔ جب تشریف لائیں گے تو اس میں تھوڑی آئس پگھلے گی اور آپس میں کوئی مذاکرات کی بات چلے گی، کوئی تجارت کی بات چلے گی، کوئی کشمیر کاز پہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ جو اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ہے وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں لیا؟ اختر مینگل کا استعفیٰ جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے دیا، اور واپس اس لیے نہیں لیا کہ یہ ڈیلیگیشن جو ہے نا وہ صرف دکھاوے کے طور پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اختر مینگل جو ہیں وہاں انہوں نے، میں نے کل بھی آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ وہاں انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بالکل بات نہیں کی، وہاں جتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اس پہ بالکل بات نہیں کی، جہاں پنجابیوں کو ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر جو ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے اس پہ بالکل بات نہیں ہوئی، اور لوگوں کو سر عام قتل و غارت کی جاتی ہے اس پہ بالکل بات نہیں کی۔ انہوں نے حقوق کی اور محرومیوں کی بات کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی، اور وہاں پہ آپریشن کرنے کے حوالے سے انہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کے حوالے سے حکمت عملی تیار ہو رہی تھی۔ سردار اختر مینگل نے اپنا استعفیٰ دے کے وہ دہشت گردی سے رخ موڑ دیا ہے ریاست کا اور حکومت کا، اور دہشت گردی پہ بات کرنا ختم ہو گئی ہے۔ اٹ سیلف یہ ایک طریقہ ہے دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا، یہ موقع دلانے کا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ سردار اختر مینگل کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ اب تحقیقات کی جائیں گی اور پتہ کیا جائے گا کہ انہوں نے اس موقع پر استعفیٰ دے کر جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اس کو مطلب غیر مؤثر کرنے کی کوشش کیوں کی۔ ٹھیک ہے بٹ صاحب، ایک اور بڑا انکشاف ہم چاہیں گے کہ آپ اس بلاگ کے اندر کریں کہ وہ کون سی عدلیہ کی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے لندن میں فلیٹ لیا اور کس سے لیا؟ یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وہ اس وقت بھی لندن میں موجود ہیں، اور ایک سیاسی شخصیت جن کا تعلق اٹک سے ہے، اور سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کے بہت قریبی تھے، ابھی بھی ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ہاؤس آف کامن میں کانگریس میں ان کے لیے لابنگ کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں۔ ان کے معاملے خصوصی رہ گئے ہیں۔ ان کی دوہری شہریت کا کیس تھا، اور دوہری شہریت میں وہ نااہل ہو سکتے تھے، انہیں نااہل نہیں کیا گیا اس چیف جسٹس نے، اور اب اس وقت لندن میں وہ ان کے فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے۔ سمجھ آپ گئے ہوں گے میں کس چیف جسٹس کی بات کروں۔ بالکل ٹھیک، میں بھی سمجھ گئی، اور ویورز بھی بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں آج کل، وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، اور ویورز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔